السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ الحمدللہ 13واں پارہ ہم نے مکمل طور پر نماز تراویح میں سن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی شغف کو، قرآن مجید سے اس تعلق کو اور قرآن مجید کی اس محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ 12ویں پارے اور 13ویں پارے میں سورہ یوسف موجود ہے۔ قرآن مجید میں چند ایسے صورتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اسم سے موسوم کیا، جیسے یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مریم کے اسم سے بھی موسوم ایک سورت مریم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم سے موسوم سورہ محمد ہے۔ انہی سورتوں میں سے ایک سورت یہ سورت ہے جس کو سورہ یوسف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات، ہم کوشش کرتے ہیں آج کے اس درس میں سورہ یوسف کے چند اہم پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں، جو کہ بہت ہی اہم ہیں۔ میں گزارش کروں گا بڑے توجہ کے ساتھ آج کے اس درس کو آپ لوگ جو ہے سننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، سورہ یوسف نازل کب ہوئی؟ سورہ ہود کے بعد غالباً یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ سورہ یوسف 12 نبوی میں سورہ ہود کی بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ وہی دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مکے سے اخراج یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ سورہ یوسف کی فضیلت اور اہمیت آپ کے سامنے میں رکھوں۔ سورہ یوسف ان صورتوں میں سے ہے جو زبور کی جگہ نازل کی گئی۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت مکان التوراۃ السبع واعطیت مکان الزبور المتین واعطیت مکان انجیل المثانی وفضلت بمفصل۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے تورات کی جگہ 7 بڑی صورتیں عطا کی گئیں، اور زبور کی جگہ 100 آیتوں والی صورتیں عطا کی گئیں، انجیل کی جگہ مثانی عطا کی گئیں، اور مجھے مفصلات کے ساتھ فضیلت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا فجر کی نماز میں اکثر جو ہے آپ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز عشاء میں بھی جو ہے سورہ یوسف جو ہے تلاوت کرنا ثابت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو سورہ یوسف سے بڑی محبت تھی۔ سورہ یوسف میں بہت سارے مضامین اور سورہ یوسف کے بہت سارے خصائص ہیں، اس کے اور امتیازات۔ سورہ یوسف واحد صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو شروع سے لے کر آخر تک جو ہے مکمل طور پر بیان فرمایا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کو اس صورت میں جو ہے بیان کیا گیا۔ قصہ یوسف قرآن مجید کا
سب سے لمبا قصہ ہے. بہت ساری قوموں کے قصے، قوموں کے تذکرے، ان کے حالات اور ان کے واقعات قرآن مجید موجود ہیں. انہی میں سے قصہ یوسف ہے. جتنے بھی قصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں ان تمام قصوں میں سب سے لمبا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، جو 90 آیتوں پر مشتمل. حضرت یوسف علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کا قصہ سب سے تفصیل اور انتہائی عمدگی کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اے ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سنانے والے ہیں. یہ کہہ کر کے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو مفصل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا قرآن مجید کی شکل میں. سورہ یوسف میں ایک آیت کا ایسا حصہ موجود ہے جو مسلسل 8 حروف پر مشتمل ہے، جو پوری طرح سے متحرک ہے. متحرک کہتے ہیں اس لفظ کو جس کے اوپر زبر زیر پیش آئے. قرآن مجید میں صرف ایک جگہ ہے وہ سورہ یوسف میں جس کے 8 ایسے الفاظ ہیں جو مسلسل متحرک ہے، زبر زیر پیش زبر زیر پیش. 8 الفاظ ایک ہی جگہ واقع ہوئے ہیں اور وہ ہے رأیت احد عشر کوكبا. اس کے علاوہ قرآن مجید میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ نے بیک وقت 8 ایسے الفاظ بیان کیے ہوں جو متحرک ہوں. یا تو وہ مشدد ہیں یا تو وہ ساکن ہیں، درمیان میں کہیں 2-4 الفاظ متحرک ہیں. لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں 8 الفاظ متحرک ایک جگہ جمع کیے گئے. یہ بھی جو ہے سورہ یوسف کی ایک خصوصیت ہے اور اس کا ایک امتیاز ہے. میرے بھائیوں، ہم اب اس کے علمی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں. بہت اس کے اندر پہلو ہے، میں چاہوں گا ہر پہلو پر آپ لوگ جو ہے غور سے سنیں اور دھیان دیں اور اس کو یاد رکھنے کی آپ لوگ کوشش کریں. سورہ یوسف میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے. پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ کوئی اللہ کی تدبیر کے خلاف 1000 تدبیر اختیار کر لے مگر غالب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تدبیر آتی ہے. جیسے کہ ہم نے کل کے درس میں سنا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ غالب ہے اپنے فیصلوں میں، اپنے کاموں. تو دنیا میں لوگ چاہے جیسے تدبیریں اختیار کر لیں، آپ کے خلاف ہو، ہمارے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف، لیکن اللہ کی تدبیر ہی غالب آئے. ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لیجیے. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا تدبیریں اختیار کی، واقعہ آپ جانتے ہیں. سارے لوگ مل کر کے حضرت ابراہیم کو جلانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن اکیلے اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نجات بھی بچا لی. تو لوگوں کی تدبیریں چاہے جیسی ہو کام نہیں ہو سکتی. اللہ ہی کی تدبیر، اللہ ہی کی حکمت کام آتی ہے. جیسے کہ حضرت یوسف کو ختم کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے ان کے تمام بھائیوں نے جو تدبیریں اختیار کی تھیں، ان تمام کی تدبیریں ضائع ہو گئیں، برباد ہو گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف کے تعلق سے جو کچھ پلان بنا رکھا تھا، اللہ اپنے پلان میں، اپنے مقصد میں، اپنی تدبیر میں کامیاب ہوا. سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ہی آزماتا ہے، ایسے ویسوں کو نہیں آزماتا. دیکھیے یہ کلاس میں بھی ایک استاذ انہی بچوں کو بار بار سوال کرتا ہے جن بچوں سے استاذ کو امید ہے کہ یہ جواب دے سکتا ہے، یہ جواب دے سکتا ہے. امید جس سے ہوتی ہے اسی کو آزمایا جاتا ہے، اسی کا امتحان ہوتا ہے. سب سے زیادہ سروئے زمین پر اگر کسی کو آزمایا گیا تو انبیاء علیہ السلام کو آزمایا گیا، جو اس زمین کی سب سے محترم اور مخلوق جماعت تھی. انبیاء سے افضل کوئی جماعت نہیں، ان سے محترم کوئی جماعت نہیں، اور انہی کو سب سے زیادہ آزمایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف فرمائے
حضرت خباب بن ارت آتے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بہت ہو گیا ہے، ان کے حق میں آپ بد دعا کر دیجیے، آپ مجھے دیکھیے میرا جسم لہو لہان انہوں نے کر دیا، لوگوں نے مجھے اتنا مارا ہے، ان کافروں نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میرے جسم سے خون بہہ رہا ہے، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان من کان قبلکم کان یشد احدهم بالمنشار ثم لا یشد ذلک الدین۔ خباب تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے اللہ نے بہتوں کو ایسا آزمایا ہے، اس طرح سے ان کی آزمائش ہوئی ہے، ان کے سروں کے درمیان آرے رکھ کر کے ان کے جسموں کو چیر دیا جاتا، ثم لا یشد ذلک الدین، باوجود اس کے وہ دین سے پھرے نہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بہت سارے نبیوں کو بے جا ناحق اس روئے زمین پر موجود بدبخت قوموں نے، لوگوں نے قتل کر ڈالا، انبیاء قتل کر دیے گئے، بے شمار انبیاء کو ان کی قوموں نے قتل کر ڈالا۔ تو کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کو آزماتا ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کچھ گر دیکھتا ہے، کچھ ان کے اندر خوبیاں دیکھتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی آزمائش کا معاملہ فرماتا ہے۔ سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، قصے کئی طرح کے ہوتے ہیں مگر ان سب قصوں میں قرآنی قصے سب سے اچھے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا کہ احسن القصص، قرآن کے اس قصے کو، یوسف کے اس قصے کو اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین قصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قصے سنائیں۔ کس کے قصے؟ انبیاء کے قصے، قرآن کے قصے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قصے بیان فرمائے، بہت سارے قصے۔ شروع سے اٹھائیے، آپ پہلا پارہ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے قصے کو ذکر کیا، ایک بہترین قصہ، بڑا پیارا قصہ ہے۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا تتخذون ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ 7ویں رکوع سے یہ قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس قصے کو آپ اپنے بچوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ آپ پھر آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر فرمایا۔ ہر پارے میں، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف واقعات کو، مختلف قصوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآنی قصے بیان فرمائیں، اس سے بچوں کو قرآن مجید سے ایک لگاؤ ہوگا، قرآن مجید سے بچے قریب ہوں گے، قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے سورہ یوسف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو سب سے بہترین قصے قرآن مجید کے قصے ہیں۔ سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، ہر کسی سے اپنا خواب ذکر کرنے کے بجائے اپنا اچھا خواب صرف اس آدمی کے سامنے بیان کریں جو محسن ہے، آپ کا جو آپ کا محسن ہے، جو معتبر ہے اور جو علم والا ہے۔ بہت سارے اچھے خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، منافقین کے سامنے، بدعملوں کے سامنے، حاسدین کے سامنے، لا علم لوگوں کے سامنے آپ اچھے قصے بیان نہ کریں۔ اسی لیے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا تھا، جب حضرت یوسف نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، اے میرے والد محترم، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، رأیت 11 کوکبا، میں 11 ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، والشمس والقمر، اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، سورج کو دیکھ رہا ہوں، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اس قصے کو، اس خواب کو حضرت یوسف نے اپنے باپ کے سامنے ذکر کیا، جو خود ایک نبی ہے وقت کے، یعقوب۔ وہ سمجھ گئے یہ خواب یقیناً سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کو نبی بنانے والا ہے، سمجھ گئے۔ آپ نے کہا یا بنی، اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میرے پیارے تو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیریں کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی بری تدبیر وہ تیرے حق میں کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کے پیچھے جو ہے ہاتھ دھو کر کے پڑا ہوا ہے، کھلا دشمن ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ میرے پیارے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی اولاد بھی کھیل کود کرتی ہے، سو ہمیں بھی جو ہے کبھی کبھار جو ہے با مقصد کھیل کود کھیلنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ سے کہ ارسلہ معنا غدا ارسل معنا غدا یرتع ویلعب، آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم کھیلیں گے کودیں گے موج مستی کریں گے پھر لوٹ کر کے آئیں۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو کھیل کود سے منع نہیں فرمایا، لیکن ایسا کھیل کود جو انسان کے جسم کے لیے صحت کے لیے فائدہ مند ہو، اس کی ذہانت مضبوط ہوتی ہو، اس کا قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہو، ایسا کھیل کھیلنا چاہیے۔ لیکن ایسا کھیل جس کے اندر جوا ہو، ایسا کھیل جس کے اندر مختلف طرح کے نقصانات ہو، مالی نقصان ہو، جائز نقصان ہو، ان تمام قسم کے کھیل کود سے اسلام روکتا ہے۔ حضرات، سورہ یوسف ہمیں ایک سبق یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں اور آپ کے خلاف بڑی سی بڑی وہ مضبوط جو ہے پلاننگ کرنے لگیں، مگر اللہ اگر نہ چاہے تو وہ کبھی بھی جو ہے آپ کے خلاف کیے ہوئے پلان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا، یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے بھائیوں نے پلان بنایا تھا، لیکن وہ اپنے پلان میں ناکام ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر پلانر کوئی نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگ مکر کرتے ہیں، لوگ فریب کرتے ہیں، لوگ جو ہے مختلف پلانے بناتے ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ سے بہتر پلان کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرات، سورہ یوسف سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ظالم اور دھوکے باز لوگ ظاہراً سچ کا سہارا لیتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا۔ یعنی ظالم جو لوگ ہوتے ہیں، دھوکے باز جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا دھوکہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنے دھوکے کو اور اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے وہ سچائی کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ظالم قسم کے لوگ اور دھوکے باز لوگ جو ہے انہیں سچائی ہضم نہیں ہوتی ہے، سچائی ہرگز ہضم نہیں ہوتی ہے۔ لہذا دھوکے باز کے دھوکے سے ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا یلغ المؤمن من جحر مرتين، اگر کسی مسلمان کو ایک موقع پر کسی جگہ دھوکہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس جگہ وہ دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ اگر کسی سے دھوکہ ہو گیا ہے، دوبارہ پھر آپ اس پر اعتبار نہ کریں، دوبارہ آپ اس پر اعتماد نہ کریں۔ ایک مومن کی شاعری ہے کہ وہ دھوکے سے ہوشیار ہو جاتا ہے۔ حضرات، سورہ یوسف سے میں اور کیا معلوم ہوتا ہے؟ سورہ یوسف سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، لوگوں کے نظر سے آپ کی حقیقت کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے سامان تجارت سمجھا، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے نبی تھے۔ جیسے کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہاں سے ایک تجارتی قافلہ گزر رہا تھا، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے اس کنویں کو دیکھا، پانی لینے کے لیے وہ آئے، ڈول ڈالا اور جب کھینچا نکالا دیکھا کہ اس کے اندر یوسف علیہ السلام ہے۔ انہوں نے یوسف کو ایک عام سامان سمجھ کر کے جو ہے بیچ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لوگوں نے تو انہیں سامان تجارت سمجھا تھا، لیکن انہیں کیا معلوم ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر کے اس قوم کا جو ہے نبی بنائے جانے والا ہے۔ تو بہرحال حقیقت اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور حقیقت کا تحفظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قوم کے لیے، امت کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تحفظ بخشتا ہے۔ سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، گناہ کس قدر آسان ہی کیوں نہ ہو، مگر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی چاہیے۔ بعض گناہ کے لیے پلان بنانا پڑتا ہے، بعض گناہوں کے لیے پلان بنانا پڑتا ہے، کئی دنوں سے۔ بعض تو ایسے گناہ ہیں جس گناہ کو انجام دینے سے پہلے 1 مہینہ تدبیریں کرنا پڑتا ہے، پلان بنانا پڑتا ہے، 20 دن پہلے، 25 دن پہلے، سال پہلے، ہفتہ پہلے، کئی
گناہ ایسے ہیں جن کو تدبیر اور پلان کرنا پڑتا تبھی جا کے وہ گناہ انجام پاتے ہیں، لیکن بعض ایسے گناہ بھی ہیں جو آسان سے حاصل ہو جاتے ہیں، جس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا ہے، بڑی مشکل کے بعد اس گناہ کو انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ گناہ آسان بن کر کے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ سبق، یہ صورت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، گناہ چاہے جس قدر آسان کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھیے گناہ کی دعوت حضرت یوسف علیہ السلام کو دی گئی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ کتنا آسان تھا گناہ، بالکل آسان گناہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس گھر میں ہیں، آپ کے علاوہ اور عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، دروازے کے اندر، پھر دروازے کے اندر، پھر دروازے کے اندر، ایک روم سے دوسرے روم، تیسرے روم، چوتھے روم، پانچویں روم میں عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے داخل ہوتے گئی۔ جب آخر میں پہنچی تو اس نے یوسف سے کہا کہ قالت حیت لک، آ تو مجھ پر سوار ہو جا، یا آ اپنی ضرورت کو، اپنے خواہش کو تو مجھ سے پوری کر لے۔ تو گناہ کتنا آسان ہے، کوئی ان پر اعتماد نہ، کوئی ان کے اس گناہ پر شک کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ خود عزیز مصر کی بھی گناہ کی دعوت دے رہی، کوئی قریب نہیں ہے، بالکل گناہ آسان بنا کر کے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد آپ بھاگتے ہوئے نکل گئے، واقعی آپ جانتے ہیں، اب اس کی تفصیل مجھے جانا نہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست و احباب بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو آفیسز میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس کام کاج کرنے والی عورتیں آتی ہیں۔ خلوت میں ہرگز اکیلے نہیں رہنا چاہیے، خلوت کے معنی اکیلے میں، کوئی عورت آپ کے ساتھ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم دو ہو تو تیسرا وہاں موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا، اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جو تمہارے جذبات کو بھڑکائے گا، جو تمہارے خیالات کو بھڑکائے گا۔ ممکن ہے کہ اس کے درمیان کوئی گناہ ہو جائے۔ اسلام تو اتنا باریک ہے، اور اسلام تو اکیلے میں نوجوان بھائی بھی اپنے بہن کے ساتھ نہ بیٹھے، باپ بھی اپنے نوجوان بچی کے ساتھ نہ بیٹھے، اتنی حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نازک مرحلہ ہے، یہ بہت دن پہلے یہ باتیں ہمیں گراں گزرتی تھی، الحمدللہ ہمیں تو نہیں، ہم تو مومن ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر ہمیں سچا ایمان و یقین ہے، آپ کی ہر بات بالکل سچ ہے، درست ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، ہمارا تو ایمان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات پر جو انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، بدنام کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ جی یہ کیسا اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ اکیلے میں باپ اور بیٹی نہ بیٹھے؟ ارے یہ تو پوتر رشتہ ہے، اسلام یہاں بھی اکیلے میں باپ اور بیٹی کو بیٹھنے سے روکتا ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ آج زمانے نے بتلا دیا ہے، آج حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے مقامات پر ایسا ہو چکا ہے، باپ نے بیٹی کے ساتھ غلط کام کیا، بھائی نے بھائی کے ساتھ غلط کام کیا، ایسے حالات، ایسے واقعات آپ ہر روز یہاں وہاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ خلوت میں، اکیلے میں ہم کسی بھی عورت کے ساتھ نہ رہیں، فوراً کسی کو اپنے ساتھ رکھیں، اس بندے کا یا اس خاتون کا ہمارے ساتھ کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو ثالث کے طور پر اسے اپنے اور اس عورت کے ساتھ درمیان بٹھائیں، تاکہ کوئی غلط کام، کوئی برائی آپ سے صادر نہ ہو، ظاہر نہ ہو۔ حضرات، سورہ یوسف ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ فتنے والے کاموں اور جگہوں سے بھاگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت، جہاں فتنہ ہے وہاں سے نکل جائے، نہ بیٹھے۔ سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، یوسف بھاگ گئے نا، وہاں بیٹھے تھوڑی ہے،
اس کو سمجھا کر کے بیٹھے نہیں بلکہ بھاگ گئے. کہا کہ یہ تو خطرناک جگہ, یہ تو خطرناک پلان بنا چکی ہے, اس کی خیالت اچھے نہیں ہے. کرسی رکھ کر کے اس کو سمجھانے وہاں نہیں بیٹھے, کیونکہ اب شیطانیت اس پہ غالب آ چکی, وہاں سے بھاگ گئے. تو جہاں فتنہ واقع ہو سکتا ہے, فتنوں کا جہاں اندیشہ ہے, اور خاص کر کے وہ فتنے جن فتنوں کے بعد آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ داغدار ہو اور ضائع ہو, ایسے جگہ سے آپ کو کنارہ کش ہونا چاہیے. آج دیکھیے کیا ہے, آج ہمارے بہت سارے بھائی, آج ہمارے بہت سارے بچے ایسوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو دین کو جانتے نہیں, جو لادین ہیں, بے دین بن چکے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جو حدیث کے منکر ہیں, منکرین حدیث ہیں. ایسوں کے ساتھ ہمارے بچوں کو اٹھنا بیٹھنا ہے, یہ آپ کے ایمان کو ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, آپ کے عقیدے کو برباد کر سکتے ہیں. لہذا ایسوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھیں جن کا خیال, جن کا عقیدہ, جن کا فکر غلط ہے. کبھی بھی آپ کے ایمان اور آپ کے عقیدے کو ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, کبھی بھی آپ کے ذریعے آپ کے خاندان کو, آپ کے ملک کو بدنام کر سکتے ہیں. لہذا ایسے فتنوں سے بچنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت. حضرات, سورہ یوسف سے ہمیں بہت سارے باتیں معلوم ہوتی ہیں, جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اصل تعریف وہ ہوتی ہے جو آپ کی عدم موجودگی میں کی جائے. تعریف کے لائق کون ہے؟ تعریف کے لائق وہ ہے جو موجود نہیں ہے آپ کے درمیان, لیکن اس کی تعریف کی جائے. قل حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین. یوسف علیہ السلام نہیں ہے وہاں پر. یوسف کہاں ہے؟ جیل میں ہے. ان کے پیچھے عزیز مصر کی بھی بول رہی ہے, گناہ کا اقرار کر رہی ہے کہ یوسف کو تو بس ظلماً جیل میں ڈال دیا گیا ہے, ہوا جو ہوا سو ہوا. میں کہہ رہی ہوں یوسف سچا ہے اپنے بات میں. اس نے کہا تھا کہ میں سچا ہوں, میں نے اسے برائی پر آمادہ نہیں کیا, یہ عورت خود مجھے برائی پر آمادہ کرتی ہے. لیکن بیچارہ غریب ہے, اس کی بات کو سننے والا کون تھا؟ اٹھا کر کے جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا. میں کہتی ہوں, اور عورتوں نے بھی کہا کہ یوسف اپنی بات میں بالکل سچا ہے. تو اصل تعریف کے لائق وہ بندہ ہے جس کی تعریف, جس کی بڑائی, جس کی اچھائیاں لوگ اس کی غیر موجودگی میں کریں. سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے. سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے, عقل مند لوگ نظر اور حسد سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر جو ہے اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے, آپ بہت سارے صلاحیتوں کے مالک ہیں, آپ کے اندر بہت سارے خوبیاں ہیں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ حاسدین کے حسد سے اور برے لوگوں کی بری نظر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر آپ لوگ اختیار کریں. اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا ہے, اللہ نے آپ کے بچے کو خوبصورت بنایا ہے. حاسدین کی حسد اور برے لوگوں کی بری نظر سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش. اللہ نے آپ کو خوب مالدار بنایا, اللہ کا شکر ادا کرے کافی ہے. لیکن جو ہے وہ ساری چیزیں بیان نہ کریں, میری اتنی پراپرٹی وہاں, میری اتنی دولت وہاں, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ ہے, یہ ہے, وہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرے بس. کسی کی بھی بری نظر آپ کو لگ سکتی ہے. حاسدین کسی بھی طرح کی جو ہے غلط تدابیر, غلط کام اور غلط اقدام آپ کے خلاف کر سکتے ہیں. لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کے اندر اللہ نے جو خوبیاں, جو اچھائیاں, جو اوصاف حمیدہ رکھے ہیں, ان چیزوں کو آپ حاسدین سے, بدمعاش قسم کے لوگوں سے جو ہے چھپا کر رکھیں, بچا کر رکھیں. جیسے کہ حضرت یعقوب سے, حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے, بلکہ معاف کرنا, حضرت یعقوب نے اپنے تمام بچوں سے کہا تھا. کب؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جب تمہارا ایک اور بھائی ہے اور جو تمہارے پاس اور بھی بھائی ہے, تمہارے پاس تمہارا باپ ہے, ایک کام کرو, جب تم میرے پاس پھر آؤ گے مال لینے کے لیے, غلہ لینے کے لیے, تو تم ضرور اپنے بھائی کو لے آنا اور اپنے باپ کو بھی لے آنا. لیکن باپ نہیں آئے تھے, بنیامین کو بھیج دیا تھا. کہا کہ جاؤ اپنے اس بھائی کو لے کے جاؤ. جب وہ بلا رہا ہے, جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر غلہ نہیں دے گا, ٹھیک ہے تم اس سے لے جاؤ. لیکن جب وہ جا رہے تھے تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ کہا تھا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ۔ حضرت یوسف کے بھائی پورے بڑے خوبصورت تھے اور بڑے لئیم و شہیم تھے، یہ لمبے بھاری بھرکم جسم رکھنے والے سب خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام خود خوبصورت ہیں، ظاہری بات ہے ان کے دیگر بھائی بھی خوبصورت رہے ہوں، اسی لیے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جب تم داخل ہو جاؤ اس دربار میں پہنچ جاؤ، ایک دربار میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے تم داخل ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تم پر نظر لگائیں، لوگ تمہیں نظر چھوڑیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر ہو جائے۔ یہاں ایک لفظ ہے قرآن جو بیان فرماتا ہے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، متفرقہ کے معنی الگ الگ، ایک لفظ ہوتا ہے کہ تم وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تم جو ہے اس بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو اس کے محل کے متعدد دروازوں سے تم داخل ہونا، نہیں وہ بھی لفظ صحیح ہوتا، لیکن حضرت یعقوب نے کہا ابواب متفرقہ، الگ الگ ہی نہیں بلکہ دور دور دروازوں سے تم داخل ہو جانا۔ کتنا پیارا کلام ہے قرآن، کیسی بات کرتا ہے، کتنی علمی بات کرتا ہے۔ اگر متعدد دروازے سے کہہ بھی دیا جائے تو کیسے؟ جیسے یوں سمجھ لیجیے کہ ابو ہریرہ کہ یہ بھی ایک دروازہ ہے، یہ بھی ایک دروازہ ہے، یہ بھی ایک دروازہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ، بچوں تم متعدد دروازوں سے داخل ہونا، اس کا مطلب یہ کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تب بھی نظر بد لگ سکتی ہے، ایک ساتھ جو ہی داخل ہو جائیں گے الگ الگ دروازوں سے جو بالکل بازو ہیں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر ان پر پڑ جائے، بری نظر لگ جائے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، دروازے الگ الگ بھی ہوں اور دور دور بھی ہوں، دور دور کے دروازے سے تم داخل ہونا۔ یہ قرآن مجید کی فصاحت ہے، قرآن مجید کی یہ بلاغت۔ حضرات سورہ یوسف سے ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے، کیا ہے سبق؟ بندہ جتنا مرضی چاہے بڑا بن جائے مگر اچھا انسان ہمیشہ اپنی حقیقت کو جانتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے دوبارہ جب ملاقات کی اور ان کا وقت جب آیا تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ نہیں کہا کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ اچھا آدمی کبھی بھی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، بادشاہ بن گئے ہیں، بادشاہ بن گئے، وقت آیا، بات آئی تو اپنے بھائیوں سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں، بلکہ آپ نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں پھینکا تھا، تو یہ جو بازو میرا بیٹا وہاں یہ میرا بھائی بنیامین۔ کتنی پیاری بات۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ چاہے جتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے شیخی جھاڑنے کی کوشش نہ کرے، اپنی بڑائی کو بیان نہ کرے۔ سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے، حقیقت میں بڑا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس آپ کے پاس جو بھی ہے، عزت ہو، دولت ہو، طاقت ہو، جوانی ہو، جو بھی ہو، یہ سب رب کا دیا ہوا ہے، تو بڑائی کس بات؟ بڑائی اس کی کرو جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہے۔ ایک وقت آئے گا تمہارے جسم سے جان نکل جائے گی تو پھر تمہارا ہمارا معاملہ وہی ہوگا۔ تو لہذا شان جھاڑنے کی، بڑائی بیان کرنے کی کوشش نہ کریں، اس رب کی تعریف بیان کریں جو آپ کو ایک بڑے مقام پر جو ہے بٹھا جائے۔ حضرات سورہ یوسف سے ایک اور پیاری بات معلوم ہوتی ہے، بڑی اچھی بات معلوم ہوتی ہے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ ہم 5-10 منٹ بات ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ یوسف سے ہمیں ایک اور بڑی پیاری بات معلوم ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے غلطی معاف کر دینا اور پھر مزید معاف کر کے احسان کرنا اور پھر دعائیں دینا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ کتنی باتیں، ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی غلطی کو معاف فرمایا، دوسرا یہ ان پر مزید احسان یہ کیا کہ ان کے حق میں آپ نے دعائیں دی۔ اللہ اکبر، قال لا تثریب علیکم اليوم، آپ کیا کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں آج میں تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کروں گا، آج میں تم سے بدلہ بھی نہیں لوں گا، بس میں میرے رب سے کہتا ہوں، میں رب سے میں دعا کرتا ہوں یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین،
وہ رب تم پر وہ رب تم پر رحم فرمائے، وہ رب تمہاری مغفرت فرمائے، وہ رب تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، اور میرے رب پر میرا مضبوط ایمان و یقین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی ظالم آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، کوئی بدمعاش آپ کے ساتھ بدمعاشی کرتا ہے، معلوم ہو گیا اس کی بدمعاشی واضح ہو گئی، اس کا ظلم واضح ہو گیا، اور وہ بھی جان گیا کہ میں نے اس کے ساتھ بدمعاشی کی، میں نے اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا، میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ زیادتی کی ہے، وہ بھی مان چکا ہے کہ یہ سارے چیزیں اب اس پر عیا ہو چکی ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں، اب اس پر معاف کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کے دل میں اس کی کیا محبت ہو۔ یہ ہمیں اس سورت سے سبق ملتا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا منافق کون تھا، آپ بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ بولیے بن، اسلام میں بڑا منافق تھا نا بھائی، کون؟ عبداللہ بن ابی۔ ہاں، جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا نا ان کا، نماز جنازہ۔ منافق ہے نا بھائی، منافق ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جو کہ اسلام قبول کیے تھے، ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ، کہا بیٹا دیکھو کچھ بھی ہو، جو ہوا سو ہوا، میں نے بہت کچھ کیا اسلام کے خلاف، بیٹا میری ایک خواہش ہے، مجھے تم محمد کی چادر میں کفنانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بھی کتنے زیادہ محبت کرنے والے، کتنے زیادہ رحم کرنے والے، جس نے زندگی بھر اسلام کو تکلیف دی، مسلمانوں کو تکلیف دیا، آخری حالتیں، آخری انتقال ہو گیا، بیٹا دوڑتا ہو گیا، اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابا کی درخواست تھی، انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے محمد کی چادر میں کفنانا، آپ اپنی چادر دیجئے۔ آپ نے اپنی چادر اٹھا کر دے دی، منافق، چادر اٹھا کر آپ نے دے دی۔ بات یہ ختم نہیں ہوئی، آتے ہیں گزارش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے نماز جنازہ بھی پڑھا دیجیے۔ کہا کہ اگر میری نماز جنازہ پڑھانے سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک لیا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، یہ اسلام کا دل، اسلام کا دشمن رہا زندگی بھر، اس نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، دین کے ساتھ، آپ مت جائیے، رکیے، آپ مت پڑھائیے نماز اس کی۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ آسمان سے آیت نازل ہوتی ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایسا کہ آپ نماز جنازہ مت پڑھیں، استغفر لهم ولا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة، ایسوں کے حق میں آپ جتنی مرتبہ چاہے استغفار طلب کر لیں، دعا کر لیں، مغفرت کی آپ کی دعا ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی پیارے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، میں یہاں یہ بتلانا چاہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور آپ کا یہ اقدام اور آپ کا یہ عفو درگزر اور آپ کی صلہ رحمی منافقین پر اتنی بھاری پڑی، قریب 100 سے زیادہ منافق پکے مسلمان بن گئے، پکے مسلمان بن گئے 100 سے زیادہ۔ تو سورہ یوسف سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ معاف کرنا، درگزر کرنا، پھر ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سورہ یوسف سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، کئی خواب جو ہے تاخیر سے پورے ہوتے ہیں، تو لہذا ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تکمیل میں کئی سال ہو گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال کا لمبا عرصہ بیت گیا، 40 سال، بعض روایتوں میں اس سے بھی زیادہ ذکر ہے۔ بہرحال دوستو، اس کے بعد اور چند باتیں میں چاہوں گا، اس کو میں روک لوں یہیں پر، تو انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز پر ہم تھوڑا بہت روشنی ڈال کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔